ویلکم بیک ٹو سارٹ آف کار ٹاک. ہمارے ویور ہے سائم اظہر صاحب دبئی سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میں یہاں پہ پچھلے 20 سال سے کام کر رہا ہوں اینڈ مجھے اس ریئلٹی کا پتہ ہے کہ مجھے یہاں پر سٹیزن شپ یا نہیں ملنی, پاسپورٹ مجھے یہاں کا نہیں ملنا, تو مجھے واپس پاکستان آنا ہوگا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو لاسٹ ٹائم انویسٹمنٹس کی ہیں پاکستان میں, اس میں میرا کوئی اتنا اچھا ایکسپیرینس رہا نہیں ہے. میں نے جو فائلز لی تھی وہ ابھی کوئی اتنے خاص پرفارم نہیں کر رہی. میں نے جو پلاٹ لیا تھا وہ بھی ایک سٹک سی مارکیٹ میں پھنسا ہوا ہے. اور جو باقی خبر آتی رہتی ہے کہ فلاں بلڈنگ بن رہی تھی, وہ بلڈنگ بننا رک گئی, یا پھر کوئی بندہ بھاگ کے آگے پیچھے ہو گیا, تو بڑے لوگوں کے وہاں پہ نقصان ہو رہے ہیں. تو اس سچویشن میں میں ایسی سچویشن میں ہوں کہ مجھے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا ضروری بھی ہے پاکستان میں آنے والے ٹائم کے لحاظ سے, کیونکہ مجھے واپس آنا ہوگا. بٹ میں کر بھی نہیں پا رہا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہاں پہ میرے ساتھ کوئی اوپر نیچے کوئی معاملہ نہ ہو جائے اینڈ جو میرا پیسہ ہے وہ نہ ضائع ہو جائے. تو آئیے اس پہ بات کرتے ہیں کہ سچویشن کو کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جی, لوگ اچھے برے کاروباری لوگ ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہیں جو کہ مطلب اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے. اچھے لوگ بھی ہیں اور یہ یہاں بھی ہیں, دبئی میں بھی, دنیا بھر میں ہوتے ہیں. مسائل اپنی جگہ ہوتے ہیں, لیکن پاکستان میں جو طاقت کے نشے میں بدمست ہوتی ہیں وہ مسائل کریٹ کر دیتی ہیں بغیر سوچے سمجھے, بغیر کیلکولیشن کے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کس طرح سے چلتی ہے, تو ان کو بس ایک نشہ ہوتا ہے طاقت کا کہ ہم سب کچھ روک سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اسی نشے میں وہ اپنی آخرت بھی خراب کر لیتے ہیں اور یہاں پاکستان کی بھی صورتحال خراب کر لیتے ہیں, اور ہم تمام پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ 75 سالوں سے ہو رہا تھا, لیکن اب کافی لوگوں نے اس چیز کو مائنڈ کیا ہے, اس چیز کو بہت لوگوں نے رجسٹر کیا اور نوٹس کیا ہے, اور اس سے امید پیدا ہو گئی ہے کہ آئندہ اور جو ہے نا لوگوں کا جو ہے نا وہ فوکس جو ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں. یقین کریں, لوگ کہتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے یہ حالات دیکھ لیے یا یہ صورتحال ہم نے دیکھ لی, یا کن طاقتوں نے یہ خراب کیا تو وہ ہم نے دیکھ لیا. پاکستانی بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ کبھی جب ہم بچے تھے تو ہم سمجھتے ہیں امریکہ ہمارا دشمن ہے, پھر ذرا سے بڑے ہوئے تو پتہ لگا ہندوستان ہمارا دشمن ہے. لیکن آج ہمیں پتہ لگ گیا کہ نہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے, نہ امریکہ ہمارا دشمن ہے, ہمارے اپنے ہی دشمن ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے. دراصل قوموں کی زندگی میں یہ جو صورتحال آتی ہے یہ بنیادی طور پہ فائدے کی چیز ہے. جیسے کہ آپ جاپان کی مثال لیجئے کہ جاپان بڑا جنونی ملک تھا, لڑائیاں کرتا تھا امریکہ کے ساتھ. پارل ہاربر پہ انہوں نے 1940 میں جو اٹیک کیا, ان کو تباہ و برباد کر دیا, اور ان کو جنگی جنون تھا, اور وہ کہتے ہیں ہم دنیا کی بڑی پریسٹیجیس قوم ہیں. تو 1945 میں ناگاساکی اور ہیروشیما اس وقت کے صنعتی شہروں کے اوپر ایٹم بم گرایا امریکہ نے, تو بظاہر امریکہ نے ان کو تباہ کر دیا. طاقت تھی امریکہ کے پاس, اور پھر اس کو ایک جواز بھی ملا ہوا تھا, جیسے آج اسرائیل کو فلسطین کے اوپر ایک جواز ملا ہوا ہے. تو بظاہر انہوں نے تباہ کر دیا جاپان کو, اور جاپانی قوم نے صلح حدیبیہ کے بعد کہتے ہیں کہ دوسرا معاہدہ ہوا تھا جو امریکہ اور جاپان کے درمیان ہوا تھا, جس میں جاپان نے اپنی شکست قبول کی تھی, اور انہوں نے اس شکست کو قبول کرتے ہی اپنا پیراڈائم شفٹ کیا, اور انہوں نے جنگی جنون سے توبہ کی اور وہ سیدھا کام پہ لگ گئے. تو وہ بہت عظیم قوم بن کے دنیا کے سامنے ابھرے. 20-30 سالوں میں انہوں نے اپنی کایا پلٹ دی, اور دنیا نے اس کو ایک کامیاب ملک جو ہے وہ تصور کیا. تو وہ جو بلیسنگ ان ڈسگائز ان کے لیے بنی کہ امریکہ نے ناگاساکی ہیروشیما پہ ایٹم بم گرایا, یہی بلیسنگ ان ڈسگائز ہماری ہے 75 سالوں میں جو ہم نے اچیو کیا ہے, کہ ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہمارا دشمن کون ہے, اور ہمارا نقصان کہاں سے ہوتا ہے, اور ہمیں کون نہیں چلنے دیتا. اور تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ بہت خوش آئند ہے, اور اس کے آنے والے ٹائم میں بہت مثبت اثرات آئیں گے, بہت مثبت اثرات آئیں گے. ٹرکی اس صورتحال سے نکل کے آگے چلا گیا, دنیا اس صورتحال سے آگے نکل گئی, تو ہم نے ابھی نکلنا ہے. تو وہ صورتحال ہے. اچھا, اب آپ نے کہا کہ میں نے آنا پاکستانی ہے, کسی نے بھی دنیا میں نہیں رہ سکتے. میں ابھی 21 دن کے لیے حالانکہ مقدس سرزمین پہ گیا ہوا تھا, جب تک حرم شریف میں ہوتے تھے تب تو صورتحال کچھ اور تھی. جب وہاں سے نکل کے اپنے رومز میں ہوتے تھے یا باقی جگہوں پہ, تو وہ بڑا پاکستان یاد آتا تھا, کیونکہ ہمارا ہے ہی یہ. تو لیکن جو محب وطن پاکستانی ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں, وہ اس سرزمین کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں, اس کے لیے وہ جانیں دیتے ہیں, وہ اس کی حفاظت کے لیے دن رات کام کرتے ہیں, اور وہ
جو ہے نا وہ بڑا ہم ایک جنت میں ہیں. ویسے آپ کو بتاؤں یہ ایک جنت ہے ان ادر وے. اگر فرض کریں ہمارا کوئی بھائی شہید ہوتا ہے بارڈر پہ تو وہ جنت میں جاتا ہے, یہ جنت ہے, اور اگلی جنت میں جائے گا, اور جنت جو اس کو ملے گی. یا ہم اگر مسائل کا شکار ہیں, ہم اگر سیریس چیلنجز درپیش ہیں اور اس میں ہم اپنا سروائیول ڈھونڈ رہے ہیں, تو یہ نامہ اعمال میں ہمارے لکھے جا رہا ہے, اور اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں جس نے یہ رجیم چینج کی, یا جو اعلیٰ کار ہیں جو اصل میں طاقت کے نشے میں بدمست ہیں. جانور ہیں, انسان تو طاقت آئے تو وہ جھک جاتا ہے. وہ طاقت انسان کے پاس آئے, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. طاقت آئے وہ کہتے ہیں نا, جو طاقت آئے تو اچھا لوگ جو ہے, اچھے بندے جو ہیں وہ اور اچھائی کر دیتے ہیں اور دنیا کی طرح اچھائی بانٹ دیتے ہیں. جو برے لوگ ہیں ان کو طاقت آئے تو اور برے ہو جاتے ہیں, شراب پیئیں گے سر عام, وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بڑا کوئی مقدس مشروب ہے. اتنا نہیں پتا کہ لعنتیں اللہ نے بھیجی ہیں کیونکہ اللہ نے منع فرمایا ہے. لیکن وہ اشرافیہ آپ کو نظر آئے گی کہ بوتل کے گرد گھومتے جھومتے ہوئے, کیونکہ گھٹیا لوگ ہیں, چھوٹے لوگ ہیں, بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھ گئے. تو وہ اچھا, آپ نے کہا کہ پاکستان میں ہی جو ہے نا سمجھ نہیں آتی, انویسٹ ادھر ہی کرنا ہے, ادھر کر نہیں سکتے. پاکستان میں انویسٹمنٹ کا فیوچر بہت زبردست ہے. ہم کیونکہ یہ فائل وغیرہ اور پلاٹوں وغیرہ میں ڈیل نہیں کرتے, ہم جینون اثاثوں میں ڈیل کرتے ہیں. جینون اثاثوں کی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو وسط ترین صورتحال ہے جس میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس میں بھی لوگوں کو فائدہ ہوا, پروفٹ ہوا. ان کی جو انویسٹمنٹ تھی اس میں ان کو پروفٹ ہے. تو آپ اگر آئیں تو ہمیں ضرور ملیں, تشریف لائیں, آپ ملاقات کریں تاکہ ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ سکیں. دیکھیں, میں فرض کریں میرے پاس اگر 2 کروڑ روپیہ جیب میں ہے اور میں نے کوئی چیز خریدنی ہے یا انویسٹمنٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, تو مجھے ساری دنیا گھومنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. 2 4 6 8 10 اچھی پارٹیاں اگر مجھے ہیں, ان میں سے میں ان کے ساتھ بیٹھوں اٹھوں, بات چیت کروں, دیکھوں بالوں, ہیں جی, جو چیز میں نے خریدنی ہے وہ میں خرید لوں, ہیں جی, سیکیورٹی اور لیگل طریقے سے, اور سارا کچھ ٹیکس جو اس کا پے کر کے. وہ تو کوئی اتنی بڑی وریز نہیں ہے. وریز تب ہیں جب یہ لوگ فائلز خرید لیتے ہیں کہ جو دراصل ریئل اسٹیٹ نہیں ہے, وہ ایک اسکیم طرح کی چیز ہے. یا وہ پیسہ دے دیتے ہیں کروڑ روپیہ کہ جی ہمیں لاکھ روپیہ مہینہ آپ کرایہ دیں گے, تو یہ ایک اسکیم طرح کی چیز ہے. یہ لوگ ریئل اسٹیٹ کے لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ صرف لوگوں کا پیسہ اینٹنے کے لیے, پیسہ ان کی جیبوں سے نکالنے کے لیے کام کرتے ہیں. اور ان کے آفیسز میں جائیں, ان کے بورڈز دیکھیں, ان کے بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھیں, تو آپ خواہ پریشانی خواہ آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ واقعی جینون سا ہے, لگ رہا ہے. یعنی 2 نمبر تو کہیں سے لگ ہی نہیں رہا نا, اتنا انتظام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو 2 نمبر کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو اندازہ نہیں, یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے, بس ٹوٹل یہی انویسٹمنٹ ہے ان کی. اچھا دکھنا, اچھی گاڑی, اچھا آفس, اچھے آگے نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں, لیگل ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں, اور بس یہ ان کا کاروبار ہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. دنیا مختصر ہے, ہر ایک نے چلے جانا ہے, کوئی بہانہ بننا ہے. زندگی بے وفا ہے, اس نے وفا نہیں کرنی. لیکن جن لوگوں نے اس طرح کا نظام کریٹ کیا ہوا ہے, ان کا کیا حشر ہوگا, کیونکہ لوگوں کی بچتیں بیچاروں کی پیٹ کاٹ کے جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ پھر پرابلم ہو جاتا ہے. لیکن قصور تو عوام کا ہی ہے نا, لوگوں کا ہی ہے. ہم نے کوئی تقریباً 3,500 ویڈیوز بنائی ہیں, اور ریئل اسٹیٹ سے متعلق ہم نے موضوعات کو ڈھونڈ کے جینوئنلی لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اور اس میں سے ہم نے جو چیزیں ٹائم ٹیسٹڈ ہیں ہماری چیزیں, وہی ہم نے سامنے رکھی ہے لوگوں کے, جس کے اوپر لوگوں نے کافی اپریشیٹ بھی کیا ہے. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس پہ کان نہیں دھرتے, وہ ایسی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں جو بہت چکا چوند ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر اپنا نقصان کر لیتے ہیں. پیسے کے معاملے میں بندے کو بڑا محتاط ہونا چاہیے, نیور, سو دیٹ کہ یو نیور لوز یور منی. اگر آپ نے پیسہ اپنا آپ کا کھو گیا, چلا گیا, تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچا, کیونکہ آپ پھر آپ دوبارہ شاہی سرمایہ آپ کا اکٹھا ہو ہی نہ. ایک دفعہ اللہ نے آپ کو دیا اور آپ نے اس کو فلی انویسٹ نہیں کیا, یعنی کیئر لیسنس کا مظاہرہ کیا, اور آپ نے ایسے ہی بس چانس لے لیا, تو وہ مسئلہ ہو گیا. تو یہ ہے, ادروائز کوئی ایسی بری بات صورتحال نہیں ہے. اللہ کرے گا پاکستان میں کوئی محب وطن, کوئی انصاف پسند, کوئی میرٹ کے اوپر حکمران آئیں گے تو یہ ملک ٹھیک چلے گا. تو ادروائز اتنی بڑی 25 کروڑ عوام ہے, ان کو یہ جو کوئی 150 یا 1000 2000 یا 3000 لوگ ہیں, ان کی تو بوٹی بھی نہیں آتی ہے. لیکن ہماری قوم غلامی کی عادی ہو چکی ہوئی ہے. خوف ان کے اندر ڈال دیا گیا ہے, اللہ کا خوف کم ہے, اور یہ سیکورٹی اداروں کا خوف بہت زیادہ بٹھا دیا گیا ہے.
کیونکہ لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں, لیکن وہ اصل میں اصل زندگی نہیں سمجھتے. اصل زندگی کا ان کو خیال اور ادراک ہی نہیں ہے جو اللہ نے بتایا ہے. اور اگر کسی کا یہ ایمان نہیں ہے تو وہ بے ایمان انسان ہے. اس کا یہ دنیا بھی گھاٹے میں ہے اور اگلی تو بالکل ہی ڈیفینیٹ ہے کہ جو اللہ پہ ہی نہیں مانتا, اس کو روزے سزا جزا کے اوپر ایمان نہیں ہے جی, اور وہ اس طرح زندگی جی رہا ہے, تو وہ اس کا تو پھر آپ کہتا ہے اس کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں. وہ تو غافل انسان ہے, غفلت میں, جس طرح ابو جہل مر گیا اور بہت سارے اس طرح کے مشرک اور کافر مر گئے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انصاف ہی تو سب سے بڑی چیز ہے, اور ان کو جان کی فکر نہ ہو ہے جی, تو پھر سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال مجھے یقین ہے کہ پاکستان بہتر ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پاکستانیوں کی خیر ہونی ہے. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.